بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، اور باب کیف آخى النبی کلاہما صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کے درمیان مواخات کرائی، بھائی چارہ کروایا ان کا۔ مواخات دو دفعہ ہوئی، پہلی ہوئی مہاجرین کے درمیان، نیچے دیکھو حاشیے میں، الاولی بین المہاجرین خاصۃ بمکہ قبل الحجرۃ علی الحق والمواساۃ فآخى بین ابی بکر وعمر وبین حمزہ وزید بن حارثہ وکذا 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 وکذا۔ اور جو دوسری ہے وہ تو معروف ہی ہے، ولما نزل المدینہ آخى بین المہاجرین والانصار علی المواساۃ والحق۔ پہلی مکہ میں ہی کری تھی، یہ بات معروف نہیں ہے لوگوں میں، ہاں آپ نے بھائی چارہ دو دفعہ کروایا ہے۔ ایک دفعہ یہ تو مشہور ہے جو مدینہ منورہ میں آپ نے کرایا ہے کہ انصاری اور مہاجری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تم ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرو گے۔ مکہ میں بھی آپ نے کیا تھا، دو آدمی کو بھائی بنا دیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور حق پر قائم رہنے پر ایک دوسرے کو ثابت قدم رکھنا۔ اچھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جوڑی بنانا محمود چیز ہے، ہمارے مدرسے میں بھی جوڑیاں بناتے ہیں۔ اچھا آگے، قال عبد الرحمن بن عوف، یہ معلق ہے، آخى النبی بینی و بین سعد بن ربیع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات کرائی جب ہم مدینہ آئے تھے۔ معلق ہے، نیچے لکھا ہے وصلہ فی اول البیوع، مصنف نے خود اسی کو موصولاً بیان کیا ہے کتاب البیوع کے، یعنی یہی بخاری میں جو کتاب البیوع ہے اس کے شروع میں۔ وقال ابو جحیفہ آخى النبی بین سلمان و ابی الدرداء وصلہ فی کتاب الصیام۔ تو دوسری حدیث ہے عن انس والی، قادم عبد الرحمن بن عوف المدینہ۔ یہ حدیث جب میں نے بخاری شریف میں پہلی دفعہ پڑھائی تھی، یہ رس بولتے ہوئے میری زبان کام تھی عمر سے، کیا ہم کیا بخاری کا پڑھانا، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، علامات قیامت میں سے ہے، لیکن اس رب کی مرضی، چاہے ذرہ بے مقدار سے اپنے دین کی تقویت لے لے۔ تو اسی وقت سے میں نے اس کو اپنے بیانوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے اتنے فوائد مستنبط ہوئے میرے سامنے کہ مجھے مزہ آ گیا، اور میں عموماً وہاں بیان کرتا ہوں جہاں میں حسن معاشرت پر بیان کر رہا ہوں یا کسی شادی کے موقع پر بیان کر رہا ہوں۔ آپ سے بھی عرض کروں گا کچھ باتیں۔ عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے، اللہ کے نبی نے ان کے درمیان اور سعد بن ربیع انصاری کے درمیان مواخات کرا دی۔ دیکھو یہاں بین سور میں لانا ضروری ہے، قسطلانی پڑھنا ضروری ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے، زاد فی البیع وکان سعد زاد غنن۔ خود امام بخاری نے یہاں مختصر روایت لکھی ہے، وہاں البیع کے باب میں یہ لفظ یہاں اضافہ کر دیا ہے، کان سعد زاد غنن، سعد مالدار آدمی تھے۔ فعرض علیہ، سعد بن ربیع نے پیش کیا عبد الرحمن بن عوف پر یہ بات پیش کی، ان یناصفہ اہلہ و مالہ، کہ وہ اپنے گھر والے، ان یناصفہ، یناصفہ کا فعل عبد الرحمن ہے، اہلہ کا سعد ہے۔ ہند سے لکھنا چاہو لکھ لو، عبد الرحمن کے نیچے 8 اور سعد بن ربیع کے نیچے 9، عبد الرحمن کے نیچے 8، سعد بن ربیع کے نیچے 9۔ آگے عرضہ کے نیچے 9، عرضہ فعرض علیہ، عرضہ کے نیچے 9، علیہ کے نیچے 8، علیہ کے نیچے 8، اور پھر ان یناصفہ کے نیچے 8، پھر اہلہ کے نیچے 9، اہلہ کے نیچے 9۔ اچھا، سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف پر پیش کیا کہ وہ سعد بن ربیع کے ساتھ مناسبت کر لیں، سعد بن ربیع کے گھر والوں کی اور مال کی، یعنی سعد بن ربیع کا جو مال ہے وہ آدھا آدھا کر لیں۔ عبد الرحمن نے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے گھر والوں میں بھی اور مال میں بھی برکت دے۔ گھر والوں کا مطلب یہ کہ میری بیوی ہے، میں طلاق دیتا ہوں، وہ جو پسند ہے، اور اس کے بعد جو پسند ہے، کہ لفظ مجھے یاد نہیں، لیکن میری گھر والی میں طلاق دیتا ہوں، ان میں سے پھر جب اس کی عدت پوری ہو جائے آپ اسے نکاح کر لیں۔ کمال مواخات ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ برکت دے گھر والوں میں بھی اور مال میں بھی، نہ میں بیوی لیتا ہوں اور نہ ہی میں مال لیتا ہوں۔ یہ ہے مولصف سبق ہم علماء کے لیے، استغنا تام درجے کا ہونا چاہیے۔ حالانکہ مہاجر تھے، غریب تھے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اور بیویوں دینا چاہتے ہیں، مال دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ برکت دے۔ کیا کہا، دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، ہم خود کمائیں گے خود کھائیں گے۔ فربح شیئا من عقیط و سمن، تو انہوں نے تھوڑا سا نفع کمایا پنیر میں سے اور گھی میں سے۔ یہ سمن ہوتا ہے، سمن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بھول جانا کہ سمن ہے یا سمن ہے تو گھی جم جاتا ہے،
ٹھہر جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، تو سمن کے میم پر سکون ہوگا۔ آگے فرآہ النبی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، یہاں عبارت محذوف ہے فرابحہ سے پہلے، کہ انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتایا، پھر وہ بازار گئے، پھر انہیں تجارت کی، پھر ان کو نفع ہوا۔ یہ سارا قسطلانی میں اس میں کواکب الدراری والے نے لکھا ہے، چونکہ عبارت کا محذوف ہونا تو کواکب الدراری کا خاص ہے، تو انہوں نے یہاں یہ لکھا ہے۔ اچھا، بعد ایام، کئی دن کے بعد اللہ کے نبی، یہ جو یہ پنیر اور گھی ہے یہ نفع میں بچے تھے یا ان میں سے کچھ نفع کمایا؟ ان سے تو نفع میں کچھ پنیر اور کچھ گھی لائے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کئی دنوں کے بعد دیکھا، وَعَلَيْهِ وَذَرٌ مِّن صُفْرَةٍ، وَذَرٌ کا معنی ہے نشان، صفرہ کا معنی زرد تھی، صفرہ زرد رنگ کی ایک خوشبو تھی، اس زرد رنگ کی خوشبو کا نشان دیکھا۔ وہ خوشبو ایسی ہوتی تھی جسم کے اوپر اس کا نشان لگ جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں پاؤڈر نہیں لگاتے، پہلے لگاتے تھے، اب تو زمانے بدل گئے، پاؤڈر لگاتے تھے تو سفید پاؤڈر نظر بھی آتا تھا۔ تو اس طرح خوشبو کی اقسام ہوتی ہیں، بعض خوشبو زرد رنگ کی ہوتی تھی اور وہ لگی ہوئی جسم پہ نظر آتی تھی۔ آپ نے زرد خوشبو کا نشان دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہیم یا عبد الرحمن، مہیم کا مطلب ما ھذا یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے؟ یہ استفہام دو چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے، دو چیزیں اس کی غرض ہو سکتی ہیں۔ ایک حاشیے میں لکھا ہوا ہے، ایک تو سوال عن السبب بانہ للتزوج، آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یعنی آپ سبب پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا اس خوشبو کے نشان کا سبب یہ شادی ہے، یعنی یہ نشان بانہ للتزوج، کہ یہ جو زردی ہے یہ تزوج کی وجہ سے ہے، فیجوز، تاکہ میں اس کو جائز قرار دوں، یعنی یہ جائز ہو، یا لغیرہ، یا کسی اور وجہ سے ہے تو یہ ناجائز ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر تو آپ نے شادی کر لی ہے اور شادی کرنے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو آپ کو لگ گئی، کیونکہ مرد کے لیے جسم یہ والی خوشبو یہ نشان والی عورت لگاتی ہے، مرد نہیں لگاتے، تاکہ جسے پتہ چل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے لگائی ہوئی ہے اور یہ جائز ہے۔ اور لغیری، یا کسی اور سبب سے ہے جو سبب شریعت میں جائز نہیں ہے تاکہ یہ ناجائز قرار پائے۔ آپ نے جواب دیا فاجاب بانہ للتزوج، کہ شادی کی وجہ سے ہے، یعنی بیوی لگائی ہوئی تھی اور اس کا رنگ، کیونکہ وہ رنگ لگا ہوتا تھا، وہ مجھے بھی لگ گیا، فقررہ، آپ نے اس پر ان کو برقرار رکھا، یعنی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ او انکار علی ذلک فاجاب بانہ لم یتضمخ بل علق بھی من مخالطۃ العروس، یا آپ نے پھر اس پر انکار فرمایا کہ یہ تم نے کیوں لگائی ہوئی ہے، تمہیں تو نہیں لگانی چاہیے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خود نہیں لگائی، بلکہ بیوی کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے مجھے لگ گئی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں۔ آگے تو مہیم یا عبد الرحمن قال یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار، میں نے کہ یا رسول اللہ انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ فما سقت فیہا، آپ نے فرمایا تو نے اس میں مہر کیا دیا ہے۔ ساقہ یسوق کا مطلب ہوتا ہے جانور ہانکنا، لفظی ترجمہ ہے کہ آپ نے اس کو جانور کیا ہانک کر دیے ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ مہر کے طور پر کوئی بکری وغیرہ، کوئی اونٹ وغیرہ دیتے تھے، یہ تو ہمارے دیہاتوں میں بھی رہا، مال دیتے تھے، اس میں گائے دیتے تھے، بکری تو نہیں، ہمارے یہاں گائے دیتے تھے عام طور پر نا، گائے دیتے تھے بطور مہر کے، کیونکہ دیہاتوں میں یہی مال ہوتا ہے۔ تو اس علاوہ ما سقط فیہا، تو نے کیا ہانک کر دیا ہے، مراد یہ بولا یہ اور مراد مہر تھا۔ تو انہوں نے فرمایا وزن نوات من ذہب، یعنی سقط یا آتیت وزن نوات من ذہب، میں نے سونے کی ایک کھجور کی گٹھلی کے وزن کے بقدر سونا دیا، اتنا سونا دیا جو کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ یہ کتنا بن جاتا ہے کسی کو اندازہ؟ لیکن یہ 5 دراہم بھی انہوں نے وہ لکھے ہوئے ہیں، دراہم کی کئی قسمیں ہیں، پھر یا تو یہ عام دراہم ہو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں یہ تو لکھا ہوا ہے اسم ل5 دراہم، یعنی یہ نواز سے مراد گٹھلی نہیں ہے، ہاں یہ اصطلاح ہے جو 5 درہم پر بولی جاتی ہے۔ قضا نقل و طیبی وکیل المراد نوات تمر، بعضوں نے کہا نہیں، ہاں انہوں نے کہا یہ کھجور کی گٹھلی مراد ہے، لہذا یہ 5 درہم والی بات نہیں ہوگی کہ کھجور کی گٹھلی 5 درہم کی ہوتی ہے۔ اچھا آگے آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، تم ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ذریعے سے ہو۔ اس میں کئی باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو اولم یہ عبارت بظاہر تقلیل کے لیے، یعنی چاہے چھوٹا سا ہی ولیمہ کر لو، اس لیے کہ عربوں کا بکریاں عام ہوتی تھی، یعنی ولو بشاتن، یہ جو اوپر وہ نہیں آ رہی عبارت، جو عبارت کا اسلوب ہے اگرچہ بکری ہی ہو، اب یہ اگرچہ کا لفظ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگرچہ اتنا بڑا بھی ولیمہ کر دو کوئی بات نہیں،
اگرچہ اتنا سا بھی کر لو تو بھی کوئی بات نہیں، مفہوم تو دونوں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے دونوں مفہوم انہوں نے لیے ہیں کہ بعضوں نے کہا اس سے مراد تقلیل ہے کہ اگرچہ بکری ہو، اس لیے کہ عربوں کے ہاں بکریاں عام تھیں تو یہ ایک عام سی چیز تھی، اور بعضوں نے کہا نہیں، یہ ان کا ایک مرغوب چیز تھی بکری، اس لیے ایک بڑے ولیمے کی طرف اشارہ ہے، بظاہر چھوٹے ولیمے کی طرف ہے، نیچے انہوں نے جیسے لکھا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلْقِلَّةِ۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کا اب بھی مشاہدہ ہوتا ہے، حرمین جہاں تو بڑی ہمیں حیرت ہوتی ہے، وہاں بکری کے گوشت والا سالن سستا ملتا ہے، ہوٹل پہ جاؤ تو جو اس کو مٹن کہو تو وہ سستا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بکریوں کی کثرت ہے اور مرغیاں اتنی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو شیڈ کھلے پڑے ہیں، تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم بڑے خوشی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بکری سستی ہوتی ہے۔ اچھا اولم، آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، یہ آپ نے کب کہا؟ جب ان کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اس سے بھی معلوم ہو، علامہ نے لکھا ہے فیہ ان الولیمۃ بعد البناء، کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، لیکن فتاوی دارالعلوم کراچی سے صادر ہونے والا فتویٰ ہے، دارالعلوم کراچی سے صادر شدہ فتویٰ ہے، جس میں یہ کہ ولیمہ دونوں طرح درست ہے شرعاً، یعنی بنا سے پہلے بھی اور بنا کے بعد بھی، اور بہتر یہی ہے کہ بنا کے بعد ہو، لیکن پہلے بھی اگر کوئی کر دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غالباً یہ لفظ بھی تھے کہ سنت کے خلاف کیا اس نے، یہ بھی نہیں کہیں گے، دونوں طرح کی روایت آتی ہیں، اگر کوئی پہلے بھی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر بعد میں کیا جاتا ہے۔ اس حدیث بخاری سے بعد میں ہونا ثابت ہوتا ہے، چونکہ شادی ہو چکی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ولیمہ کیوں نہیں کیا تھا جیسے پہلے، آپ نے ہمیں ولیمہ کر لو، یعنی رخصتی ہوگی اب کر لو، اس لیے علامہ عینی نے لکھا ہے فیہ ان الولیمۃ بعد البناء۔ میں اس میں ایک بات یہ عرض کیا کرتا ہوں، اس میں کئی پیغامات ہیں، ایک یہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ٹوٹل مدینہ اتنا تھا جتنا موجودہ مسجد نبوی ہے، اس لیے کہ جتنا اس میں جغرافیہ میں باتیں بیان کی جاتی ہیں، یہاں وہ کنواں تھا، یہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا، یہاں یہ تھا، وہ اب ساری موجودہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر آ چکے ہیں وہ سب باتیں، حتیٰ کہ جس کنویں پہ آپ جا کر وہ پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے تھے، اس کا پانی میٹھا تھا، بیرحا، حضرت طلحہ کا وہ جو تھا نا باغ، اس میں وہ کنواں تھا، وہ باب فہ سے داخل ہوں تو سامنے اس کی جگہ ہے، تو وہ تو مجھے کئی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے، تو وہ تو عام طور پر آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے، اور قبرستان تو ویسے آبادی سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو جنت البقیع تک تو مسجد نبوی پہنچی ہوئی ہے۔ اب وہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ کا جہاں گھر تھا، وہ جہاں آج کل وہ خوخت و ابی بکر لگا ہوا ہے، تو ادر ابو ایوب انصاری کا گھر یہاں تھا کہ باب البقیع سے باہر نکل کر جنت البقیع کی طرف جاؤ تو راستے میں دائیں طرف شروع میں پڑتا ہے مسجد نبوی کی چار دیواری ختم ہونے سے پہلے ہی، یعنی موجودہ مسجد نبوی یہ اس وقت کا پورا مدینہ تھا۔ اب موجودہ مسجد نبوی کو اتنی بڑی تو نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یار شہر اتنا بڑا ہوگا، چھوٹا سا بالکل شہر تھا، تو اس چھوٹے سے شہر میں حضور علیہ السلام بھی رہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی رہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو تھوڑا بہت جو نفع ہوا، گنجائش اتنی تھی تو انہوں نے شادی کر لی، اللہ کے نبی کو بتایا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں شادی پر، وہ تو خود کئی دن بعد آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا رنگ لگایا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی، آپ نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ ہمیں نہیں بلایا، ہم استاد ہیں، ہمیں نہیں بلایا، ہمیں پتہ تک نہیں، ہم آپ کے محلے میں رہتے ہیں، ساتھ والی گلی میں رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں آپ کی شادی کا، اسے کیسے اخلاق کی تنزل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کوئی شادی پر نہیں بلاتا، کوئی شاگرد نہیں بلاتا، کوئی ہمارا قریبی نہیں بلاتا، کوئی حرج کی بات نہیں، ناراض نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا بھی نہیں، ایک ہی جگہ تو رہتے ہیں، چھوٹا سا تو مدینہ ہے، بتایا بھی نہیں، تو آپ نے خود پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا چیز ہے، اور آپ نے بھی آگے سے کوئی اس بات کا احساس نہیں دلایا، یہ سبق ہمیں دینے کے لیے بھائی شاگرد کو چاہیے استاد کو بتائے شادی کا، اللہ کے نبی کا ہر عمل دلیل ہوتا تھا، آپ تھوڑا سا اشارہ کر دیتے بھائی ہمیں کوئی بتا ہی دیتے، تاکہ اسے دلیل نکل آتی کہ بھائی شاگرد کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بتا تو دینا چاہیے، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نہیں آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا، اگر آپ کو یاد رہتا تو پھر آپ یہ کہتے نعوذ باللہ، تو نبوت پہ اعتراض ہو جائے گا، اگر ہم یہ کہنا کہ ممکن ہے اللہ کے نبی کوئی بات یاد نہ رہی ہو، کہنی تو تھی یہ بات کہ آپ نے یاد نہیں دلایا، اپنی شادی کا بتایا نہیں، لیکن آپ کو یاد نہیں رہا اس لیے اس کا تذکرہ نہیں ہوا، خدا نہ خاصہ پھر تو ایک شریعت کی بات بتانی تھی، اللہ کے نبی بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے، آپ کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ اوپر سے وہی بھیج کر آپ سے بلوا رہا تھا اور آپ سے عمل کروا رہا تھا، وہ تو نبوت تھی، وہی کے ذریعے سے ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لہذا استاد کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں بلایا گیا، مجھے بتایا نہیں گیا، بعد میں میرے لیے ولیمہ نہیں کیا گیا، شادی کر لی چلو ہمیں ولیمہ ہی کھلا دیتا، تو بھائی نہیں کیا، شادی تک نہ بتانے کی کوئی حرج نہیں، ولیمہ تو بڑی بات کی بات ہے، اس لیے ان باتوں کو بالکل محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا رشتہ داروں میں بعض دفعہ رشتہ دار نہیں بلاتے، کسی بات پر ناراضگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ اس لیے نہیں بلایا کہ بعد وہ شادی محدود کرنا چاہتے ہیں خرچے کی وجہ سے نظرا، اور ہمیں نہیں بلایا، کچھ اور رشتہ داروں کو بلایا ہے، ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقام اس سے بڑا نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کا مقام صحابہ کے لیے تھا،
کہ اللہ کے نبی تو ان کے لیے سب کچھ تھے نا، رشتہ داروں سے بھی آگے تھے، اس میں کیا شک ہے، رشتہ داروں سے بھی آگے تھے، لیکن نہیں بلایا، گنجائش نہیں تھی۔ تو اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں نہیں بلاتا تو ہمیں اس کو بالکل فیل نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ یہ بات رشتہ داروں میں پھیلانی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو شادیاں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ یہاں تک ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب لڑکی کا رشتہ طے ہونے لگا، لڑکے کا رشتہ طے ہونے لگا، ہمیں کیوں نہیں مشورے میں بلایا؟ اس کی جب تاریخ طے ہونے لگتی ہے لڑکے کی، بھی اس مشورے میں ہم کیوں نہیں تھے؟ ہم سے پوچھے بغیر ہی طے کر دیے رشتے آپ لوگوں نے۔ ہمیں پتہ، ہمیں تو صرف بعد میں آ کر ایسے اطلاع دی، جیسے وہ جو نہیں ہوتا ہے نا وہ اطلاع دینے والا، عام لوگوں کو آ کے اطلاع دیتا ہے، ہمیں تو صرف ایسے آ کے اطلاع دے دے گی جیسے ہم گھر کے بندے ہی نہ ہوں، ہم شادی نہیں کرتے۔ جب ہم ہیں ہی غیر، پھر شادی کیا کھانی؟ ہمارے نا ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیسی جہالت ہے مجھ سے۔ اللہ کے نبی نے اثر تک نہیں لیا، اشارہ تک نہیں دیا۔ نبی سے بڑا مقام تو نہیں ہے ہمارا رشتہ دار کے نزدیک جو نبی کا صحابی کے نزدیک مقام تھا، لیکن وہاں زندگیاں بے تکلف تھیں، بے تصنع تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی ان باتوں پہ کبھی ناراض نہ ہونا، نہ کبھی محسوس کرنا۔ میری ہمشیرہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، میں اس وقت حج پر تھا۔ جس دن میری فلائٹ اترنی ہے واپسی، اسی دن غالباً شادی تھی یا اس کے پچھلے دن شادی تھی، تو وہ ایک دن آگے بھی تاریخ کی جا سکتی تھی۔ اور میرے بعض رشتہ داروں نے اس کو محسوس کیا، میرے تک باتیں پہنچی ہے کہ اتنا کیا مسئلہ تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے ٹھا کر کے شادی کر دی گئی۔ اللہ کا شکر ہے قرآن اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظ پڑے ہوئے تھے، تو میں اگر اس کو ایشو بنانا چاہتا تو آدھا خاندان میرے ساتھ ہو جاتا، کنفرم، آدھے سے زیادہ، کہ میں ان کا ماموں ہوں، میری بھانجی کی شادی ہو رہی ہے اور میں بچہ نہیں ہوں، مثلا میں فیملی والا ہوں، بال بچوں والا ہوں۔ آدمی شادی ہو جائے تو گھر کے بڑے افراد میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس دن میری فلائٹ اتر رہی ہے اسی دن سے پہلے آپ ایک شادی کر رہے ہیں، اسی دن کر رہے ہیں، آپ ایک دن آگے کر لیں، مجھے شادی میں شریک ہونے دیں۔ تو ایک ایشو بن سکتا تھا، اور یہ تو جہالت والی بات ہوتی ہے اگر میں بنا لیتا۔ میرے دین پڑھنے کا فائدہ گو، خوشی سب کی یہ ہوتی ہے کہ یار میں بھی شرکت کرتا، ایک دن آگے کر بھی لیتے تو چلو ہم بھی شریک ہو جاتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے اللہ کے فضل سے بالکل محسوس نہیں کرنا، میں نے ان کو کبھی اشارہ دیا، کبھی بھی مذاق میں بھی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو دفن کرتے اس بات کو، فائدہ کیا پھر میرے عزیزوں پڑھنے کا؟ اس لیے ان باتوں کو کبھی محسوس نہ کرنا۔ ممکن ہے وہ انہوں نے تو خیر مجھے اس لیے نہیں روکا تھا شادی سے، مطلب میرے آنے سے پہلے اس لیے نہیں کر دی، کوئی ناراضگی تھی، ان کا کوئی عذر ہوگا، میں نے پوچھا بھی نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے اس پر کوئی اثر نہیں لینا کہنے پر تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھے تو آدمی تب جب یہ دیکھ کے عذر معقول ہوگا تو اور بات ہوگی، عذر معقول نہیں ہوگا تو اور بات ہوگی۔ ہمارے تو ایک ہی بات ہے، عذر معقول ہو یا غیر معقول ہو تو ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ بعض دفعہ واقعی اس لیے نہیں بلاتے کہ ناراضگی ہوتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، انسان کو انسان سے رنجش نہیں ہوتی، رنجش کی وجہ سے نہیں بلائے تو کیا حرج ہے؟ ان کو مجھ سے رنجش نہیں تھی، لیکن اگر کسی کو رنجش ہو پھر بھی نہ بلائے تو کوئی حرج نہیں، میں انسان سے رنجش کر لیتا ہے، میاں بیوی نہیں آپس میں رنجش کر لیتے، باپ بیٹا نہیں کر لیتے رنجش آپس میں، ماں بیٹا نہیں کر لیتے، اس سے بڑا کوئی ہے رشتہ دنیا میں؟ تو اگر ہمارے رشتہ دار نے کر لیا رنجش تو کیا حرج کی بات ہے؟ ہماری اس سے تعلق کا قطع نہیں ہونا چاہیے۔ کرو گے بھائی آگے؟ یہ حدیثیں نا یاد کر لو، موقعوں پہ سنایا کرو، پہلے خود عمل کیا کرو پھر لوگوں کو بتایا کرو، لیکن غصے میں نہیں، جلال میں نہیں، وہ تم ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو۔ ادھر دیکھو اللہ کے نبی کو مثبت انداز میں، پیار میں، محبت میں۔ خطیب کا لہجہ اثر کرتا ہے عوام پر۔ تو اس حدیث میں پیچھے 37-81 نمبر حدیث میں ہے، جس میں بڑی وضاحت ہے کہ آپ کو جو بیوی پسند ہو آپ ان کو لے لیں۔ اچھا، اور یہ بھی ہے کہ عارض علیہ ان یناصفہ، ان پر یہ پیش کیا کہ وہ خود مناسفت کر لیں، یعنی خود مناسفت میں بھی یہ بات موجود ہے نا کہ آپ جون سا آدھا مجھے دینا چاہیں، جون سا آدھا خود رکھنا چاہیں۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں آتا کہ آپ کو جو بیوی پسند ہو جا کر ان کو بیویاں دکھلائیں کہ میری بیوی آپ کو کون سی پسند ہے۔ باقی جب رشتے ہوتے ہیں کون سے جا کر سارے لوگ خود دیکھتے ہیں، گھر والوں کے ذریعے سے، کسی فرد کے ذریعے سے بھی دکھلایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا رشتہ اچھا ہے۔ جو کہتے ہیں جی فلاں رشتہ فلاں بیوی اچھی ہے تو کہہ دیں جی وہ میرے لیے چھوڑ دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہ ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ تو بالکل ابتدا کی بات ہے اور پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا ہے۔ جی ہاں، بظاہر یہی کرینہ کیا اصل۔ اچھا آگے بابن، اور باب جو بلا ترجمہ ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ کالفصل للباب السابق، کالفصل للباب السابق۔ حدثني حامد بن عمر، اس میں انس کہتے ہیں عبداللہ بن سلام یہ اسرائیلی تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ آنے کی خبر پہنچی تو یہ حضور کے پاس ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہوں جن کو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا، یا نبی جانتا ہے یا نبی نے جس کو بتایا ہو، ورنہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، اور سب سے پہلا کھانا کیا ہے جو جنتی کھائیں گے،
اور کیا بات ہے کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا اپنے ماں کے مشابہ؟ یعنی بچہ اپنے باپ یا ماں کے کیوں مشابہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے تو پھر نبی نہیں تھا، امام الانبیاء تھا۔ ہاں، کہنے لگا آپ نے فرمایا اخبرنی بھی جبرائیل آنفاً، مجھے جبرائیل نے، میں نے بتایا تھا جبرائیل جبریل اس کے کئی ضبط ہیں، مجھے جبریل نے ابھی بتایا ہے۔ یہ آپ نے اس لیے کہا دفعا لتوہم انہ سمع من بعض علماء اہل کتاب، ہو سکتا ہے پہلے اہل کتاب کے علماء میں سے حضور نے کسی سے سن رکھا ہو۔ کہا نہیں، مجھے ابھی جبریل نے بتایا، یعنی میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابن السلام نے کہنے لگا، ابن السلام نے کہا یہ ذالک عدو الیہودی من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے، ان کے خلاف جاتی ہیں نا اس کی باتیں۔ اما اول اشراط الساعۃ فنار، سب سے پہلی نشانی یہ کہ ایک آگ ہوگی، تحشرهم من المشرق المغرب، جو لوگوں کو مشرق سے مغرب میں جمع کر دے گی۔ سب سے پہلا کھانا جو جنتی لوگ کھائیں گے، تو یہ میں کہہ رہا تھا واما اول طعام یاکلہ اہل الجنۃ فزیادۃ کبد الحوت، سب سے پہلا کھانا جو جنتی کھائیں گے وہ جو مچھلی کی یعنی کلیجی ہوتی ہے نا، اس کا ایک کنارہ۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا خاص نہ پتہ لفظ تو پھر آج دیکھ لیں گے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ مچھلی کی کلیجی ان کو کھلائیں گے، جو بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے الزیادۃ القطعۃ المنفردۃ المعلقۃ بالکبد، کہ مچھلی کے جگر کے ساتھ ایک ساتھ چھوٹا سا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے جو بڑا لذیذ سا ہوتا ہے، وہ فی الطعم فی غایۃ اللذۃ، وہ ذائقے میں کمال درجے کی لذت ہوتی ہے اس میں، تو وہ سب سے پہلے کھلایا جائے گا۔ اما الولد، باقی جو بچہ ہے وہ کیسے ماں کے یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے، صبا کا کمانا غالب آ جائے تو نزع الولد، تو وہ پھر بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی اپنے مشابہ کر لیتا ہے۔ اور جب ماں کا پانی عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو وہ بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یعنی اس میں ماں کی مشابہت آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں سوالوں کے جب آپ نے جواب دیے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہاں یہ اما الولد فاذا سبق، یا مسند البزار حدیث نمبر 1550 میں عن ابن مسعود ہے، اس میں ہے کہ ماء الرجل ابیض غلیظ وماء المرأة اصفر رقیق فأیہما اعلی کان اشبہ لہ۔ اچھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، السلام کہنے لگے ان الیہود قوم بہتن، یہ بہتن کا مطلب کیا ہے؟ بہتان لگانے والی، بہتان لگانے، یہ قوم ایسی ہے جو بہتان باندھنے والی ہے۔ فصلہم عنی، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں، اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہود آ گئے اور ابن السلام کو چھپا کر بٹھا دیا گیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسا آدمی ہے، تمہارا کیا خیال اس کے بارے میں؟ وہ ان کو چھپایا ہوا تھا، تو وہ تعریفیں کرنا شروع کرنے لگے، خیرنا و ابن خیرنا و افضلنا و ابن افضلنا و عالمنا و اعلم، وہ پہلے پیچھے گزرا ہے، ہمارے سرائکی میں جھلیں دینا قابو میں نہیں آتے تھے، وہ ہے ہمارا ایسا بڑا عالم، ایسا بڑا عالم، وہ ہمیں سب سے بہتر، ہمارے سب سے بہتر آدمی کا بیٹا، ہمیں افضل کا بیٹا، ہمیں عالم، ہمیں سب سے بڑے عالم کا بیٹا، وہ ایسا۔ آپ نے فرمایا رأیتم ان اسلم عبداللہ ابن السلام اخبرونی، نیچے لکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے، جزا محذوف ہے، فہل تسلمون، تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ قالوا اعاذہ اللہ من ذاک، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائے، یعنی یہ تو اسے کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ ہو جائے۔ تو فعاد علیہم، آپ نے ان پر یہ بات پھر دہرائی، انہوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ اللہ کی پناہ کہ وہ ایسا ہو جائے۔ پھر وہ ان کے سامنے عبداللہ نکلا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو کہنے لگے بدبخت شرنا و ابن شرنا وہ بڑا برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کے بیٹے، باپ کو بھی ساتھ، سرے کہتے پیو کوئی پونڈ چھوڑے سی باپ کو بھی ساتھ ہی رگڑ دیا ہے کہ ہمارے سب سے برے آدمی کے بیٹا ہے نا۔ وَتَنَقَّصُوهُ، اور اس کی تنقیص کرنے لگے، یہ ترجمہ اس کا، تنقیص کرنے لگے، تو کہنے لگے هَذَا كُنْتُ أَخَافُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہی تنقیص کا تو مجھے ڈر تھا کہ بعد میں یوں کہیں گی، اس لیے اچھا کہ پہلے بلوا لیا، یہودی ہٹ دھرم ہے۔ اچھا اگلی حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن متن کہتے ہیں کہ میرا ایک شریک تھا، حصہ دار تھا، اس نے بازار کے اندر دراہیم کی بیع کی ادھار پر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا یہ درست ہے؟
تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے اس کو بازار میں بیچا اور کسی نے بھی اس پر کوئی طعن نہیں کیا، کوئی عیب نہیں لگایا، طعن نہیں کیا۔ تو میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے اور ہم یہ بیع کیا کرتے تھے۔ کون سی بیع؟ یہ ادھار درہم کو ادھار پر بیچنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو نقد ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اور جو ادھار پر ہو تو وہ درست نہیں۔ تو تم زید بن ارقم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، تو وہ ہمارے بڑے تاجر ہیں۔ تو میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی کی مثل جواب دیا، جیسے برا بن عازب نے کہا تھا۔ آگے اور سفیان نے ایک مرتبہ کہا تھا، یعنی سفیان بن عیینہ، کہ حضور علیہ السلام فقالا، یعنی یہ راوی یہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں آئے اور ہم یہ بیع کیا کرتے تھے، اور وقالا نصیحتاً الی المحسن، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہنے لگے سفیان بن عیینہ نے ایک دفعہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم یہ بیع کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ راوی نے یہ کہا نصیحتاً الی الموسم او الحج، وہ ایک موسم حج تک یہ ادھار کی مدت مقرر کیا کرتے تھے۔ یہ خود سفیان بن عیینہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اصل میں یوں ہے، یہ دیکھیں حدیث کے اندر اوپر ہے نا کہ نحن نتبايع هذا البيع قادم النبي ونحن نتبايع هذا البيع، ہم یہ بیع کیا کرتے تھے، یعنی ادھار پر درہم دیا کرتے تھے، لیکن ادھار کی مدت نہیں متعین کی گئی اس روایت کے اندر۔ اگلی جو روایت لے گا نا قال سفیان، اس کے اندر ابن عیینہ نے اس نصیحہ کی مدت متعین کی ہے، جیسا کہ کسلانی نے لکھا ہے، اور جبکہ پچھلی جو روایت ہے اس میں مدت نہیں ہے، مطلق نتبايع ہے، اس میں نتبايع نصیحتاً الی الموسم، ہم ادھار کی مدت موسم حج تک رکھا کرتے۔ یہ ایک اضافی بات ہے جس کے لیے یہ لائے ہیں، اور اس سفیان سے مراد وہی سفیان ہے جو اوپر سفیان بن عیینہ ہے۔ اسی لیے چونکہ اب دو روایتیں ہوگی نا، ایک روایت میں سفیان نے نتبايع هذا البيع کہا، دوسری روایت میں سفیان نے مدت بھی بیان کی۔ دو روایتیں ہونے کی وجہ سے دیکھو نمبر شمار میں بھی 39 39 39 اور 40 اکٹھے لکھے گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا وقال نصیحتاً، دیکھیں اوپر فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبی، حضرت براء بن عازب نے کہا کہ حضور تشریف لائے ونحن نتبايع هذا البيع، اور نیچے سفیان بن عیینہ کہہ رہے ہیں فقال، یعنی براء بن عازب نے یہ کہا تھا قدم علینا النبی المدینہ ونحن نتبايع، وقال، اور براء بن عازب نے نصیحتاً کا لفظ بھی کہا تھا، یعنی روایت سفیان بن عیینہ کی ہے، لیکن قال کا فعل، قال نصیحتاً الی الموسم، قال کا فعل براء بن عازب ہے۔ اچھا اس میں جو لفظ ہے نا قادم النبی ونحن نتبايع، قادم النبی کے اندر مطابقت ہے، مطابقت بالباب ہے۔ آگے چلو بھائی۔ جی یہ باب حضور علیہ السلام کے پاس یہود کے آنے کا ہے، کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے، ہادو اس کا معنی ہے سارو یہودن، اور وہ یہودی ہو گئے، اور ہدنا کا معنی تبنا ہے، یعنی وہ ہدایت پا گئے یا انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا۔ ہدنا کا مطلب تبنا، اور حائدن کا معنی تائبن۔ یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔ اوپر تو ہے باب اتیان الیہودی النبی اور علیہ السلام ہنا قادم المدینہ، اور نیچے یہ لکھنا شروع کر دیا ہادو ہدنا، حالانکہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث بیان کرنی چاہیے تھی۔ یہ کیوں ایسا لے کر آئے ہیں؟ یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں، ہادو بھی اور ہدنا بھی۔ دراصل یہ کہ امام بخاری کا ایک طریق ہے، ایک دستور ہے، ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ امام بخاری جب کوئی باب قائم کرتے ہیں یا نیچے حدیث لاتے ہیں، تو اس حدیث میں یا باب میں اگر کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے مادہ سے وہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہو، تو امام بخاری وہ لفظ شروع میں لا کر ان قرآن میں آئے ہوئے ان الفاظ کے معانی بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا نیچے دیکھو حدیث میں یہود آ رہا ہے، پہلی حدیث میں ہے لو آمن بی عشرۃ من الیہود، تو یہود کے لفظ کے مادہ سے جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں تو ان الفاظ کو بھی یہاں وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ جیسے عمدۃ القاری لکھا ہے مشل بخاری ہا ہنا علی عادتہ فی ذکر الفاظ من القرآن مما یماثل لفظ الحدیث کما جاء لفظ الیہود فی الحدیث الاول من هذا الباب۔ تو ہادو کا لفظ بھی اسی یہود والے مادہ سے ہے، ہدنا کا لفظ بھی اسی مادہ سے ہے، اگرچہ ہدنا کا معنی تو توبہ کرنا ہے، یہودیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن مادہ چونکہ ایک بن رہا ہے اس لیے انہوں نے اس کو ساتھ لکھ دیا۔ باقی یہودن ہے، نیچے لکھا ھذا لابی ذر بالنصب بالصرف، ابو ذر کے نسخے میں یہ اسی طرح نصب کے ساتھ ہے، یہودن منصرف معنی ہے، اور دوسرے نسخوں میں یہ سارو یہودا دال زبردہ وہ غیر منصرف ہے۔ یہ کتاب تفسیر کی ویسے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھ پر یہود میں سے 10 آدمی بھی ایمان لے کر آ جاتے تو تمام یہود ایمان لانے والے بن جاتے. تمام یہودی مجھ پر ایمان لے آتے ہیں. اس حدیث پر کافی اشکال ہوتا ہے. پہلا اشکال تو یہ ہے یہ کہ اس کا ترجمہ الباب سے کیا مطابقت ہے. ترجمہ الباب ہے کہ یہودیوں کا حضور کے پاس چل کر آنا جب آپ مدینہ آئے. یہاں تو کوئی چل کر آنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ آپ تو یہ فرما رہے ہیں اگر 10 یہودی بھی ایمان لے آتے تو سارے ایمان لے آتے. تو اس کا عمدۃ القاری والے نے بھی تسلیم کیا ہے. اس نے کہا المطابقۃ تأتی بتعسف عین سین فا. تأتی بتعسف معنی تکلف سے اس کی مطابقت ڈھونڈی جا سکتی ہے. یوں کہا جا سکتا ہے اگر وہ جو 10 یہودی ہیں وہ حضور کے پاس اس وقت آتے جس وقت آپ مدینہ آئے تھے، اس وقت اگر آتے، اگر یوں تھوڑا سا ہم نکالیں تو پھر ترجمہ الباب سے مطابقت ہو جائے گی. لیکن جو مضبوط اشکال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر 10 یہودی بھی مسلمان ہو جاتے تو سارے یہودی مسلمان ہو جاتے. یہودی تو 10 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ سب نے جواب دیا اور سب کے جواب کا تقریباً ایک ہی خلاصہ ہے. اس سے مراد ان کے سردار ہیں. اگر ان کے 10 سردار ایمان لے آتے تو پھر سارے ہی ایمان لے آتے. پھر اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو ان کی تحقیق کمال کی ہے. تو انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ بڑا عمدہ ہے. وہ فرماتے ہیں والذی یظہر انہم الذین کانوا رؤساء فی الیہود ومن عداہم کان تبعا لہم. اس وقت کل یہودیوں کے سردار ہی 10 تھے، باقی سارے یہودیوں ان کے تابع تھے. پھر انہوں نے تفصیل آگے بیان کی. وہ فرماتے ہیں بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، ان سب سرداروں کے نام فتح الباری میں لکھے ہوئے ہیں. ان کے نام گنوائے کہ یہ کتنے تھے تو کل یہ 10 سردار بنتے ہیں. بنو نذیر کے 4 تھے، بنو قینقاع کے 3 سردار تھے، بنو قریظہ کے 3 تھے. اور اس وقت مدینہ میں جتنے یہودی تھے وہ ان 10 سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی سرداری کے ماتحت تھے. لہذا اگر یہ 10 آ جاتے تو پھر تو واضح سی بات ہے، پھر سارے ہی آ جاتے، سارے مسلمان ہو جاتے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے جو سردار تھے. دوسرا ایک جواب اور بھی دیا ہے، وہ بھی مجھے اچھا لگا ہے. انہوں نے کہا لو یہ ماضی کے لیے ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ اگر 10 مسلمان ہو جاتے تو باقی بھی مسلمان ہو جاتے، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ کہا اگر 10 ایمان لا چکے ہوتے تو پھر باقی بھی ایمان لا چکے ہوتے. یعنی اگر 10 لوگ بھی پہلے ایمان لا چکے ہوتے نا، اس سے پہلے، ہاں مدینہ آنے سے پہلے، تو پھر باقی ان کو دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آتے. لو ماضی کے لیے، یعنی اگر 10 آدمی بھی ایمان لا چکے ہوتے تو پھر مجھ پر سارے یہودی ایمان لے آتے. اس لیے کہ جب 10 ایمان لا چکے ہوتے باقی کہتے ہیں ہمارے یہودی تو پہلے مسلمان ہو چکے، ہم بھی ہو جائیں. تو چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا. اور سارے سوالوں کا ایک ہی جواب، اگر کوئی حدیث قرآن پر ایسا اعتراض ہو جس کا جواب آپ کو سارے عمدۃ القاری پڑھنے سے بھی تسلی نہ ہو، فتح الباری پڑھنے سے بھی نہ ہو، استاد کے جواب سے بھی تسلی نہ ہو، تو اس کا ایک ہی جواب ہے قرآن حدیث سچا ہے، ہمارا علم ناقص ہے. ہمیں اس کا جواب آتا نہیں ہے. کسی اور کتاب میں کسی اور عالم کے ذہن میں ہوگا، لیکن حق بات یہ کہ اس کا ایسا جواب ہے جو دل کو مطمئن کر دینے والا ہے، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے. بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلی بار کیا ہوا ہے. یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ ایک ایسا پتھر بنائے جس پتھر کو خود نہ اٹھا سکے. بڑا مضبوط اعتراض ہے بظاہر، لیکن بوگس اعتراض ہے. حقیقت میں مضبوط اس لیے بنتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے ایسا پتھر بنانے پر جس کو خود نہ اٹھا سکے تو اللہ کا عاجز ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پتھر بھی نہیں اٹھا سکتا. تو اور اگر ہم کہیں جی اللہ نہیں بنا سکتا تو بھی اللہ کا عاجز ثابت ہوتا ہے. دونوں لحاظ سے اللہ عاجز آ گیا، اللہ اعلیٰ کل شیء قدیر تو نہ ہوا. قرآن کی آیت تو ٹوٹ گئی. اب اس کا جواب آتا ہے تو بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے. درسی تفسیر والے نے 29ویں پارے میں سورۃ الملک کے شروع میں اس کا جواب لکھا ہے. اب پڑھ لینا تفصیلی ہے. لیکن اگر اس طرح کا کوئی اعتراض ذہن میں آئے گیا کہ جیسے بظاہر یہ مضبوط لگ رہا ہے تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ بات یہی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. باقی اس سوال کا بھی جواب ہے جو مجھے نہیں آتا. بس ایمان تو محفوظ رہ گیا نا، قبر میں تو ایمان کے ساتھ ہی اتر گئے. اگر یہ ذہن میں آ گیا کہ ہاں یار بات تو اس کی ٹھیک ہے، میں اس کا یا جواب یہ بنے گا یا وہ بنے گا، دونوں لحاظ سے اللہ میں نقص آ گیا، لہذا قرآن کی آیت قابل شک ہے، یہ ایمان ہی گیا. تو اپنے ایمان کو کہیں ڈاوا ڈول نہیں ہونے دینا. اچھا اس میں کہا نا یہود کو یہود کیوں کہتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہود تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں یہودی کہا جاتا ہے. جیسے کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا. اسرائیل کا معنی، ایل کا معنی اللہ، اسرا کا معنی بندہ، یعنی عبداللہ گویا کہ لکھا ہوا ہے ان کی زبان میں. تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ بات معروف ہے اگرچہ، لیکن مولانا خیر صاحب، مولانا صدیق صاحب لکھیے خیر الساری میں کہ یہود کو یہود کیوں کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں، یہودیوں کو یہود کیوں کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے
بڑے بیٹے کا نام یہود تھا. یہود اس وقت تو کوئی برا لفظ نہیں تھا. یہودا بعضوں نے یہود لکھا ہے، بعضوں نے یہودا لکھا ہے، بعضوں نے یہوذا لکھا ہے، مختلف اقوال ہیں، لیکن یہود معروف نام ہے. اسی سے آگے پھر یہ یہودی بنے. اور اسرائیلی بھی اس لیے بنے کہ ان کا نام اسرائیل تھا، تو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں یا اسرائیلی کہتے ہیں.